السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله، وإعداد العمل الصالح قبل الوصول۔ برادران عزیز و محترم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 آپ حضرات کے خدمت میں ہم نے پیش کی۔ قبل ازیں کے اس آیہ واقعی ہدایہ کے سلسلے سے ایک دو عرائضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ میں اپنے آپ اور تمام حضرات کو تقوی کی دعوت دیتا ہوں، پرہیزگاری، گناہوں سے اجتناب، گناہان کبیرہ، گناہان صغیرہ، ان سے دوری اختیار کرنا، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اب گناہان کبیرہ و صغیرہ ہم سے سرزد ہو سکتے ہیں، اپنے ویاپار میں، اپنی بزنس میں، تجارت میں بھی یہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ صرف گناہ شراب کا پی لینا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ہی گناہان کبیرہ میں شمار نہیں کیا گیا، در حالانکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں اور فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا ہمارے قدم اللہ کی جانب ہیں یا مکتب شیطان کی جانب ہے؟ اور اگر ہمارے نفس نے ہم کو جواب دے دیا کہ نہیں، ہم رونگ وے پر ہیں، ہمارا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، بلکہ شیطان ہے جو ہماری کلاس لے رہا ہے اور وسوسے پیدا کر رہا ہے اور اپنی جانب وہ لے کر کے جا رہا ہے۔ شیطان کس کے اوپر زیادہ کام کرتا ہے؟ شیطان مومن کے اوپر کام کرتا ہے، شیطان متقی کے اوپر کام کرتا ہے، شیطان پرہیزگاروں کے اوپر کام کرتا ہے۔ جو متقی نہیں ہیں
جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں یا پرہیز کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیطان کہاں؟ اس کو تو یقین ہے کہ یہ ہمارے واقعاً سچے اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے شاگرد ہیں اور ہمارے کہے کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں، متقین کے اوپر کام کرتا ہے، پرہیزگاروں کے اوپر کام کرتا ہے۔ لہذا ہمارے اندر وہ ادراک ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ سمجھ اور فہم ہونا چاہیے، وہ بصیرت ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر قریب بھی ہمارے شیطان آئے تو ہم سمجھ جائیں کہ نہیں، یہ ہم کو ورغلا رہا ہے، ہمارے اندر وسوسے پیدا کر رہا ہے، تو اب اللہ سے استعاذہ طلب کیجئے، اے اللہ تو ہی ہے، ہم کو بچا، شیطان کے وسوسوں سے ہم کو بچا، تو نے ہم کو حکم دیا تقوی اختیار کیجئے، ہم نے تقوی اختیار کیا، ہم نے پرہیزگاری اختیار کی، ہم نے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکا گناہوں سے بچانے کی کوشش کی۔ اب یہ تو ہمارے اوپر بار بار حملے کر رہا ہے، بار بار ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو ہی ہمارا پروٹیکشن عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہم کو ہماری نگہداری کرنے والا ہے، تو ہی سب سے بڑا نگہدار ہے، ہم کو پروردگار اس سے بچا۔ اور اگر تقوی نہیں ہے، گویا کہ تقوی ایک اسلحہ ہے شیطان سے بچنے کا۔ اگر کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دشمن سے بچا نہیں سکتا، ولو کہ اس کے جسم میں کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کے دور میں دو بدو جنگ تو ہوتی نہیں، تلوار کی جنگ نہیں ہے، سپر ہاتھوں میں ہوتی نہیں، نیزہ نہیں ہوتا، وہ بھی اسلحہ ہے، لیکن آج کا اسلحہ دوسرا اسلحہ ہے۔ تو اگر اپنی نگہداری کرنا ہے، اپنے بچوں کی نگہداری کرنا ہے تو انسان اسلحہ خریدتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ نفس ہے، کبھی کبھی شیطان حملے کرتا ہے تو تقوی جو ہے انسان کو شیطانی حملوں سے بچاتا ہے۔ یہ بہترین اسلحہ ہے، یہ سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ برادران ایمانی، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم بارگاہ خدا میں سرخرو ہو سکیں، تاکہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے ہم جب جائیں تو ہماری گردنیں جھکی نہ ہوں گناہوں کی وجہ سے، بلکہ ہم امام علیہ السلام ہم کو دیکھ کر کے مسکرائیں۔ آپ غور کریں کہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، ہر شب جمعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ہماری فائل پہنچتی ہے، تو امام کبھی روتے ہیں، امام کبھی مسکراتے ہیں، امام روتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی بدعمالیوں کی بنا پر۔ اے کاش یہ اپنے آپ کو بچاتے، اے کاش یہ اسلحہ تقوی خرید لیتے تو یہ گناہ نہ کرتے۔ تو امام علیہ السلام آنسو بہاتے ہیں۔ اگر امام کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اور اگر امام علی مقام علیہ السلام کی آنکھوں میں بہتے ہوئے اشک نہیں دیکھنا چاہتے تو ہم کو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ امام روتے ہی رہیں، امام گریہ ہی کرتے رہیں، امام کی آنکھوں میں آنسو بھرے رہیں، تو جو چاہے کیجئے، جو چاہے انسان گناہ سرزد کرے۔ تو بہرحال اگر چاہتے ہیں کہ امام کے لبوں پر، ہونٹوں پر مسکراہٹیں آئیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ برادران عزیز، شیطان وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کا بھی پیچھا کیا ہے۔
انبیاء علیہ السلام کو بھی برگلانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ جناب مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا، ان کا راستہ روک دیا۔ ابراہیم مسیح کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تشریف فرما تھے، وہیں پر یہ حضرت شیطان پہنچ گئے اور جناب مسیح کے قلب کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی۔ تو جناب مسیح سے کیا کہتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے کہ آپ اس پہاڑ کی اونچائی پر، اس کی چوٹی کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو بچاتا ہے؟ کہ ہاں میرا ایمان ہے، میرا پروردگار، میرا اللہ میری نگہداری کرتا ہے، میری محافظت کرتا ہے میرا خدا۔ تو کہا کہ اس پہاڑ سے کود جائیے۔ تو یہ ایک وسوسہ تھا، اس پہاڑ سے، اس کی چوٹی سے آپ کود جائیے اور اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کی نگہداری کرے گا۔ تو عزیزان محترم، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں۔ تو یہاں بھی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برگلانے کے لیے، وسوسہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہم بہکا سکیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جس کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں اور جو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے ہم اسی کو برگلا دیں، امت خود بخود بے عمل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب لیڈر کام کا نہیں ہوتا ہے تو جو اس کے فالوور ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لہٰذا لیڈر دیکھنا ہے، لہٰذا قائد دیکھنا ہے، رہبر کا اگر انتخاب کرنا ہے تو بہترین رہبر کا انتخاب کیجئے۔ آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ان کی امت کو کیا کہتے تھے؟ بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بچا لیا۔ کس سے بچایا؟ فرعون کے شر سے بچایا۔ تو یہ تلاش کیجئے کہ رہبر کون ہے، یہ تلاش کیجئے کہ قائد کون ہے۔ اگر قائد اپنی امت کو بچا لے جائے تو وہ قابل قیادت ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلیے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کے قریب آئے تو امت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر اپنا عصا مارا اور اپنی قوم کو دریائے نیل سے اس پار لے گئے، اور فرعون کے شر سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ چونکہ قائد اچھا تھا، چونکہ رہبر اچھا تھا، چونکہ قائد دل سوز تھا، چونکہ رہبر کے اندر اپنی قوم، اپنی ملت کی محبت داخل تھی، چنانچہ اپنی امت کو بچا لے گئے۔ اور پیچھے پیچھے فرعون آ رہا تھا۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر چل رہے ہیں، امت موسیٰ بھی پانی کے اوپر چل رہی ہے، لہذا وہ بھی فرعون اپنی امت کو لے کر، اپنے لوگوں کو لے کر دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ اس طرف موسیٰ علیہ السلام کا، امت کا آخری آدمی نے نیل کو عبور کیا، اس طرف فرعون کے لشکر کا آخری انسان جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر داخل ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ اپنی امت کو بچا لے گئے اور فرعون نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا، خود بھی ڈوبا ہے اور امت کو بھی لے ڈوبا ہے۔ تو عزیزان محترم، رہبر اس کو تلاش کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اس کے پیچھے پیچھے چلیے، اس کے پیچھے پیچھے چلیے جو بچا سکے۔ یہ نہیں کہ جس طرح سے فرعون نے ڈبو دیا ہے اس طریقے سے گناہوں کے اندر ڈوب کر کے رہ جاؤ۔ تو یہ ہے رہبر کی تلاش۔
رہبر اچھا ہونا چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام کی صلوات پڑھنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اس کی پہاڑ کی چوٹی سے کود جائیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو وسوسہ شیطانی ہے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے اور اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ غور کریں، اب یہ نہیں کہ اگر ہم متقی ہیں اب جو بھی چاہیں ہم کریں، اللہ نگہداری کرے گا، اللہ بچائے گا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا، نہیں، اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر کے کسی اونچی بلڈنگ سے کود جائیں تو یہ عقل نہیں ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو رہبران اپنے کو بھی بچاتے ہیں اور اپنی امت کو بھی بچاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ غور کریں کہ عوام کے درمیان میں عزاداروں کے درمیان میں سے کسی عزادار کو ورغلا دیتا ہے، اگر تو علی سے محبت کرتا ہے صلوات اللہ علیہ السلام تو اس بلڈنگ سے کود جا، وہاں پر چلا جا، ایسا کام کر دے۔ یہ عقلاء حضرات اس کو اس بات سے روکتے ہیں، یہ کیونکہ وسوسہ پیدا کر رہا ہے، کیوں کود جائیں؟ خودکشی کو اللہ نے حرام قرار دیا، کیوں بلڈنگ سے کود جائیں مولا کا نام لے کر کے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ عقلاء حضرات اس سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خودکشی قرار دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہمارے پاس تقوی کا اسلحہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور اگر ہمارے پاس تقوی کا اسلحہ نہیں ہوگا تو حتماً ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ غور کریں کہ تقوی بہترین لباس ہے، تقوی بہترین لباس ہے اور توشہ آخرت ہے۔ اگر ہم متقی رہے، اگر ہم متقی بنے رہے تو اپنے آپ کو ہم گناہان کبیرہ سے، اپنے آپ کو ہم گناہان صغیرہ سے بچا سکیں گے۔ اور اگر ہم نے اس اسلحے کو اتار دیا، اس لباس تقوی کو اگر ہم نے اتار دیا تو حتماً اور حتماً ہم گناہوں سے دوچار ہوں گے، اور یقیناً یہ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہوگی کہ ہمارا پیروکار گناہوں میں آلودہ رہے۔ اگر ہم سچے آل محمد علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو اپنے نفوس کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، اپنی ملت کو وسواس شیطانی سے دور رکھے، چونکہ یہ مختلف اجسام میں تبدیل کر کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کبھی اچھی شکل میں آتا ہے، کبھی بری شکل میں آتا ہے، کبھی فائدے دکھاتا ہے اور روک لیتا ہے امور آخرت سے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں اور درک کریں، معرفت پیدا کریں آل محمد علیہ السلام کی، اور معرفت وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہم سنتے بار بار ہمارے جوانوں کے درمیان میں ایک مرجع عالی قدر مرحوم کا نام آتا ہے، جناب آیت اللہ عظمی تقی بہجت۔ کہتے ہیں کہ وہ معرفت کے عجیب اور اعلیٰ درجے کے اوپر جناب تقی بہجت فائز تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیوں ہر شخص فائز ہو سکتا ہے؟
ہم بھی فائز ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے ریاضت کرنے کی، ضرورت ہوتی ہے زحمات اٹھانے کی، ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اور جب ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں گے تو یقیناً ہم معرفت کے درجے کے اوپر فائز ہو جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہندوستان کے اندر آیت اللہ عبدالکریم کشمیری، یہ بھی ایک بڑے عارف تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا، اردو زبان سے بھی یہ واقف تھے۔ آپ غور کریں کہ برادران ہندو حضرات جو ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے مہاتما لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، اور وہ بھی ان ریاضتوں پہ کرنے کے بعد ایک اعلیٰ درجہ حاصل گویا ان کو ہو جاتا ہے، یعنی معرفت اگر کہیں تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ عبدالکریم کشمیری یہ ہندوستان گئے ہوئے تھے، کشمیری زبان بھی جانتے تھے، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اس قسم کا، تو فارسی زبان میں اس کو مرتاز کہتے ہیں، یعنی زحمت کرنے والا، معرفت کے درجے پر فائز ہونے والا، کام کرنے والا، روحانیت اور معنویت حاصل کرنے والا۔ تو یہ روحانیت اور معنویت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم ترک گناہ کریں، اور اگر ترک گناہ نہیں ہے تو یہ روحانیت اور معنویت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت اللہ عبدالکریم کشمیری ان کے پاس گئے، کہتے تھے کہ یہ کچھ بتا دیتا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کب سوئے گا، یہ تمام چیزیں۔ وہ گئے اس روحانی کے پاس جو ایک ہندو روحانی تھا، معنویت کے درجے کے اوپر یہ فائز تھا، اور اس نے بہت سے نام پوچھے، تو انہوں نے نام پوچھے اس سے، تو اس نے بتایا اس کا نام فلاں ہے، ان کا نام فلاں۔ اب یہ چاہتے تھے کہ اس کا امتحان لیں، ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ واقعاً معنویت اور روحانیت رکھتا ہے، کہ روحانیت اور معنویت کے درجے کے اوپر فائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ کو بتائیے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سے جناب عبدالکریم کشمیری نے سوال کیا اور کہا کہ یہ بتائیے مہدی ابن فاطمہ اس وقت کہاں ہے؟ تو اس نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا کہ مہدی ابن فاطمہ تو مجھ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد عبدالکریم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ جناب فاطمہ جدہ ہیں جناب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، تو کہا کہ نہیں، مہدی ابن نرجس ان کے بارے میں بتاؤ، یہ اس وقت کہاں ہیں؟ اس کے بعد اس مرتاز ہندی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ گھبرایا، متغیر ہو گیا، اس کے حالات تبدیل ہوئے، اور کہا یہ بتائیے ہیں کون؟ میں تو چاروں طرف جہاں دیکھ رہا ہوں یہ مہدی نظر آ رہے ہیں، ہر طرف مہدی نظر آ رہے ہیں، کون ہیں؟ کہ یہ ہمارے 12ویں امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو عزیزان محترم، ترک گناہ انسان کو زمین سے آسمان کے اوپر پہنچا دیتا ہے، فرش سے عرش کے اوپر لے جاتا ہے۔ لہٰذا وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ترک گناہ کرتے ہیں، وہی انہی کے قدم کامیابیاں چھوتی ہیں جو گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ وَإِلَّا یہ عادت ہوتی ہے، عادت ڈالی جاتی ہے، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو بتائیں صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہی بچے ہماری قوم کا مستقبل سنواریں گے اور اپنی فیملی کا مستقبل سنواریں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قوم زمین سے آسمان کے اوپر پہنچے تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو متقی بنائیں،
سب سے پہلے خود تقوی اختیار کریں اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو تقوی کی دعوت دیں، ان کو بتائیں پرہیزگاری کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، تقوی کے فائدے کیا ہیں اور گناہ کے نقصانات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة۔ سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها۔ سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا۔ نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد وبجوده والعباد على المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وقادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة۔ أوصيكم عباد الله بالتوبة عن سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي اثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير۔ قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا على ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل اللهم صل محمد۔ على سيد المرسلين شفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله۔ اللهم صل على محمد وآل إمام محمد۔ المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد۔ سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها۔ اللهم صل على محمد وآل وعلى الحسن محمد۔ المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلوم۔ اللهم صل على محمد وآل وجعفر محمد۔ بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم۔ اللهم صل على محمد وآل ومحمد بن محمد۔ علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على حسن بن علي الزكي العسكري۔ اللهم صل على محمد وآل اللهم صل محمد۔ على مولانا صاحب العصر والزمان۔ اللهم صل على محمد وآل إن الله محمد۔ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
اللهم صل على محمد وآل پروردگار محمد. ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری طاعت و عبادات کو قبول فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار مسلمین جہان کو طاقت و قوت عطا فرما. پروردگار پرچم اسلام بلند ہے بلند تر فرما. پرچم کفر و نفاق سرنگوں ہے سرنگوں تر فرما. پالنے والے حاضرین کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مومنین و مومنات مریض و بیمار ہیں ان کو شفاء کلی و صحت کامل عطا فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما. ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. پالنے والے ہم کو رزق حلال عطا فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارا شمار مولا کے آوان و انصار و خادمین میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.